السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو چینل ہیئر اسٹائل اینڈ ناول۔ تو آج ہم ناول کا جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اٹلی روم۔ جب شیزاں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پہلے ہی زنیق، رامش اور اس کے ڈیڈ شیزاں موجود تھے۔ ڈیڈ، اس نے شیزاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شیزاں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے بازو کیے، جبکہ زمخان فوراً ان کے گلے جا لگا۔ ڈیڈ، میں موم کی حفاظت نہیں کر سکا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو شیزاں نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ وہاں موجود سب لوگ اس کے لہجے سے اس کے ضبط کا اندازہ لگا سکتے تھے، کیونکہ سب کا دکھ ایک سا تھا۔ وہ رو نہیں سکتے تھے، اس کے مطابق یہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ زمخان، میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے بیوقوف ہو کر دشمنوں کی چال کو نہ سمجھ سکو، انہوں نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے سرد آواز میں کہا، جبکہ زمخان انہیں نہ سمجھی سے دیکھتا رہا، اور رامش اور زنیق اس دوران فی الحال خاموش ہی تھے۔ انہوں نے اس لیے حملہ کیا کہ تم اپنی موم کو اپنی طاقت کی بجائے کمزوری سمجھا ہے، جبکہ وہ یہ سب کر کے تمہیں کمزور کر رہے تھے کہ تم خود کو قصوروار سمجھ کر ان کو اچھا سا موقع دو اور وہ تم پر دوبارہ وار کریں۔ وہ دور اندیشی سے سوچ رہا تھا اور وہاں موجود ہر شخص ان کی عقل مندی کے متعارف ہو گئے تھے۔ رامش، میں نے شاید کال پر تمہیں کوئی ضروری کام کہا تھا، جس کی اب تک تم نے مجھے کوئی معلومات نہیں دی، اس نے زمخان کو پہلے دیکھتے اور پھر رامش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماسٹر، میں نے ساری ڈیٹیل پتہ کر لی ہے۔ البرٹ 2 نے حملہ کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میم آج بلیک روز مینشن آئیں گی۔ کسی نے دھوکہ دیا ہے ماسٹر، پچھلے سال اس کا سارا مال پولیس والوں کے ہاتھ پکڑا گیا تھا، اس پر حملہ ہوا تھا، اس کی بیٹی حملے میں ماری گئی۔ تبھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو، وہ پچھلے سال سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جس نے اس کی بیٹی کو مارا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ کسی نے اسے جھوٹی خبر دی، کچھ جھوٹے ثبوت کہ بلیک کروس گینگ یعنی ہم نے ان کا مال پکڑوایا، اس پر حملہ کیا اور اس کی بیٹی کو بھی اس کے مطابق مار دیا۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی اور مزید کہا، وہ لوگ کسی موقع کی تلاش میں تھے جب ماسٹر اس شہر میں نہ ہو اور زمخان اس حملے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نے ہمارے گینگ سے ہی انہیں اطلاع دی۔ انہوں نے پہلے آگے کی طرف حملہ کیا تاکہ کسی کا دھیان پچھلے حصے پر نہ جائے، پھر وہ پچھلے حصے میں گھر میں داخل ہوئے تاکہ میم پر حملہ کر سکے۔ حیرت انگیز طور پر انہیں میم کے کمرے کی خبر بھی تھی، اور وہ کب گھر سے نکلی یہاں پہنچی وہ سب دیکھ رہے تھے، مگر جس نے یہ سب ان لوگوں کو بتایا وہ میم کے ساتھ دوسرے مینشن میں تھے۔ ان کے مطابق وہ آپ کے کوک سٹیلا ہے جسے ہم نے پکڑوایا، اس نے وہ کام پیسے لے کر کیا تھا، اور البرٹ 2 کو بھی ہمارے آدمیوں نے ڈھونڈ لیا، مسلسل نگرانی میں رکھا ہے۔ وہ اپنے ایک مینشن میں اس وقت موجود ہے اور وہ مینشن شہر سے باہر ہے۔ اس مینشن کے بارے میں صرف اس کے کچھ خاص لوگوں کو پتہ ہے۔ رامش نے اپنی بات مکمل کر کے ماسٹر کی طرف دیکھا۔ بہت اچھا کیا تم نے رامش، اور میں چاہتا ہوں کہ تم، زمخان اور دونوں اس پر کل رات کو حملہ کرو اور اسے آہستہ اور تکلیف دہ موت دو، اور میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میری بیوی کو مارا ہے، آخر اسے بھی تو میں نے اپنی اسپیشل سروس دینی ہے۔ شیزیان نے ان دونوں کو طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ، میں بھی زمخان اور رامش بھائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آخر میرا بھی تو حق ہے اسے تڑپانے کا۔ زنیق، جو تب سے خاموش تھا، اپنے باپ کی بات مکمل کرتے ہوئے فوراً بولا، بالکل، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، اگر وہ تمہیں ساتھ لے جائیں۔ شیزاں نے اس کی بات پر اپنی ایک آئی برو کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں زنیق، تم جانتے ہو ابھی تمہاری ٹریننگ چل رہی ہے، ابھی تم مکمل ہمارے ساتھ حملے کرنے کی تیار نہیں ہو، اور لوگ آسانی سے تمہیں اپنا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ زمخان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مزید کہا، اور تم ڈیڈ کی ہیلپ کر سکتے ہو اس آدمی کو ٹارچر کرنے میں، اس طرح تمہیں ڈیڈ سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور تمہاری ٹریننگ اور سخت ہونے والی ہے، اور پھر کچھ مہینوں میں تم بھی ٹرین ہو جاؤ گے۔
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں زم خان، تمہیں ماسٹر سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ رامش نے بھی اس کے ساتھ لگا کر پچکارا۔ بالکل زنیک، آخر تمہیں بھی تو میرا ڈیول روپ دیکھنا چاہیے۔ ایک سنہری موقع ہے تمہارے لیے۔ شیزان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر میں ڈیڈ کی ہیلپ کروں گا۔ اس طرح ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ وہ واقعی ابھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کا نشانہ چوک جاتا ہے۔ اسے نشانے لگانے کی ابھی پریکٹس مکمل کرنی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ، پاکستان۔ 7 مزید، ان آنٹی کو دیکھو، کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور اوپر سے چشمہ جیسے مینڈک کی آنکھوں پر کسی نے چشمہ غلطی سے گرا دیا ہو۔ مہرو، جو اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ پر فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی، اب بور ہوتے ہوئے ارد گرد لوگوں کے مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کا بھرپور ساتھ اور معید دے رہی تھی۔ آپو، اس لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھو، اس کے کانوں میں تو بالیاں بھی ہیں، کتنا مست لگ رہا ہے۔ ساتھ نے ایک لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہائے، اس کے بال کتنے خوبصورت ہیں اور چمکیلے بھی، کتنے لمبے بھی۔ جاؤ ساتھ میرے بھائی، اس سے پوچھ کر آؤ اس کے بالوں کا راز۔ مہرو نے اپنے بھائی کے کندھے تک آتے بالوں میں حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپو تم بھی نہ، اسے چھوڑو، وہ کونے والے لڑکے کو دیکھو، کتنا پتلا اور لمبا ہے، جیسے اگر میں نے ہلکی سی پھونک ماری تو اڑ جائے گا۔ بچوں چلو، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، بعد میں لوگوں کا معائنہ کر لینا۔ احد صاحب نے آرزو بیگم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ سب اپنی منزل اٹلی روم کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ زم خان اور رامش اس وقت البرٹ ٹو کے مینشن میں تھے۔ ان لوگوں نے 1 گھنٹے پہلے ہی اس پر حملہ کیا، جو کہ البرٹ ٹو اپنی سائٹ پروف کمرے میں تھا، اور ان لوگوں نے کچھ اس طرح حملہ کیا تھا کہ کوئی اسے اطلاع نہ دے سکے۔ زم خان صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ رامش کھڑا تھا۔ اس کے بالکل سامنے البرٹ ٹو کھڑا درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنا بازو پکڑا ہوا تھا جس سے خون بل بل کر باہر نکل رہا تھا۔ زم خان نے اپنے بازو کے کف میں سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور اس کی نوک پر آہستہ آہستہ اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا، میں بس ایک مرتبہ پوچھوں گا، کس نے تمہیں ہمارے خلاف خبر دی؟ مجھے نہیں پتا، بس ایک پارسل آیا تھا جس میں سارے ثبوت تھے۔ اس نے اکتے ہوئے بات کی، کہاں ہے وہ پارسل؟ زم خان نے کچھ سوچتے ہوئے اس پارسل کا پوچھا۔ اس نے جلدی سے اپنی الماری کھول کر اس کے اندر موجود لاکر سے ایک سرخ رنگ کا پیکٹ نکال کر، جو کہ آگے بڑھ کر رامش نے اسے پکڑایا۔ جب رامش نے اسے پیکٹ پکڑانا چاہا تو اس نے پیکٹ کے نیچے موجود گن نکال کر فوراً زم خان پر نشانہ لگایا، مگر رامش کی طرف سے پڑنے والی کک سے اس کا نشانہ چوک گیا، جو سیدھا سامنے موجود دیوار پر لگا اور گن دور جا کر گری۔ زم خان نے اس کی ٹانگ پر نشانہ لگایا، جس سے وہ سیدھا زمین پر گرا، اور اس کے قریب آ کر اپنے چاقو سے اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ اس کی نوک سے کٹ لگانا شروع کیے۔ اس کے گال سے لے کر اس کے ہونٹوں تک تیزی سے چاقو چلایا۔ اس کے بازو پر جہاں گولی لگی تھی اس کے اندر چاقو گھسا دیا اور تیزی سے گھمایا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر اس کی ٹانگ کے زخم پر اپنے بوٹ کی نوک رکھ کر اس کو زور سے دبایا کہ کمر اس کی وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ تم نے موم کو نشانہ بنا کر اچھا نہیں کیا، کہتے ساتھ اس نے چاقو اس کی گردن کی نس کاٹ دی۔ اس کا کام تمام کر دیا اور رامش کو پیکٹ اٹھا کر چلنے کا کہا۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس مینشن میں بم فٹ کر نکلا ہی تھا کہ کچھ جا کر انہیں بم پھٹنے کی آواز دی۔ مہر ماں کو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے۔ کل شام کو ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ ابھی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے کہ باہر سے ایک جیسے 8-10 گاڑیاں گزری۔ مہر ماں اور باقی سب باہر کی جانب گاڑیوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ویٹر نے انہیں باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ یہاں کی مافیا گینگ کی گاڑیاں ہیں جو روز اور گن کا گاڑی پر نشانہ ہے۔
اس نے آخری گاڑی جو اب گزر رہی تھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دی بلیک روز گینگ ہے اور یہاں کی سب سے طاقتور گینگ۔ اچھا ہے، اب آپ ہمارا آرڈر لے لیں۔ اور احد صاحب نے ویٹر کی بات مکمل ہوتے ہوئے کہا، مہرو، آپ نے اگر ایسے کسی گینگ کے شخص کو دیکھا تو اس سے دور ہی رہنا۔ ویٹر کے جانے کے بعد احد صاحب نے مہرو سے کہا، جی بابا، میں ایسے لوگوں سے دور رہوں گی، اپنا خیال رکھوں گی۔ اس نے ان کو پورا یقین دلایا۔ 2 سال بعد اٹلی روم۔ مہرو جو اپنے بالوں کو پکڑے خواب کے خرگوش مزے لے رہی تھی کہ اچانک اسے موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے اپنی نیند میں اپنے ہاتھ کو بیڈ سائڈ پر مارا لیکن موبائل اسے نہ ملا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل دیکھا تو اسے اپنے صوفیہ کالرز آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے ٹائم دیکھا تو اس کی نیند ہی اڑ گئی۔ وہ اپنے کام سے پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی، مہرما، تم ابھی تک آئی نہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، اب بولو بھی، خاموش کیوں ہو؟ صوفیہ نے جلدی اپنی بات مکمل کی۔ صوفیہ، میں بس 15 منٹ میں آ رہی ہوں، پلیز تب تک سنبھال لو، مہرما نے جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا اور فریش ہونے چلے گئی۔ وہ ساری رات دی گڈ ڈاکٹرز کا پورا 1 سیزن نیٹ فلکس پر دیکھ رہی تھی اور پھر صبح جا کر 7 بجے سوئی۔ اس وجہ سے وہ وقت پر جاگ نہ سکی۔ 1-2 سال میں مہرما اور حسین ہو گئی۔ اس کے جو بال اپنے کندھوں تک آتے تھے اب کمر تک آنا شروع ہو گئے۔ اس کا رنگ مزید سفید اور شفاف تھا۔ ان 2 سالوں میں ایک بار وہ گھر واپس نہ جا سکی۔ اس کی وجہ احد صاحب تھے، جنہوں نے کبھی اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ان کی بات ان لوگوں سے روزانہ ہوتی۔ جبکہ سعد اور معید کو احد صاحب نے 1 سال USA میں اپنے ایک دوست کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مہرما نے ان کے ایسے باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے پر اعتراض کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی پھر احد صاحب اور آرزو بیگم بالکل اکیلے ہو جائیں گے۔ اسے لگا تھا کہ آرزو بیگم اعتراض کریں گی، مگر حیرانگی کی بات تھی کہ انہوں نے خود پر مشورہ دیا تھا۔ اب وہ اکثر گھر بات کرتی تو احد صاحب، آرزو بیگم دونوں پریشان نظر آتے۔ جب اس نے ان سے خود آ کر ملنے کی خواہش کی، وہ لوگ ٹال جاتے اور کہتے کہ اگر ایک بار واپس آ گئی تو ہمارے لیے واپس بھیجنا مشکل ہوگا۔ مہرما ان کی بات مان جاتی۔ ان کا یہاں کوئی خاص دوست نہ تھی سوائے صوفیہ کے۔ صوفیہ اپنے باپ کے ساتھ بچپن ہی سے اٹلی میں رہتی، اس کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ ان دونوں نے ساتھ ہی ایک کیفے میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، لیکن صوفیہ کے بھی کچھ راز تھے جو کسی کو نہیں پتا۔ صوفیہ سفید شہد رنگ بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، اس پر سایہ فگن پلکوں کی جالر۔ مہرما جلدی سے فریش ہو کر اپنے کپڑے بدلے، شوز پہنے، جلدی سے کوٹ پہنے، اس میں اپنا موبائل اور پیسے رکھے، گلے میں مفرل لے کر تیزی سے کیفے کی طرف بڑھی۔ کیفے اس کے فلیٹ سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس وقت وہ اپنی جاب پر جانے کی عادی تھی۔ وہ تیزی سے کیفے میں داخل ہوئی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے اپنے اوور کوٹ اور مفلر اتار کر اپرن پہن لیا تھا۔ صوفیہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یار شکر ہے تم آ گئی، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ آج تو جو بھی کسٹمر آ رہا ہے وہ ٹیبل دیکھ رہی ہے جو کارنر میں ہے، ان لوگوں کو بیٹھ کر دیکھ کر اپنا آرڈر لے کر چلا جاتا ہے، یا شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ صوفیہ نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ مہرما نے اس لیے حوصلہ دیا۔ وہاں کونے میں 4 لوگ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ ایک لڑکا بار بار صوفیہ کو دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ، اس لڑکے کو بعد میں دیکھ لینا، یہ بتاؤ میز صاف کر دیا ہے یا نہیں؟ صوفیہ جو مسلسل ایک لڑکے کو گھور رہی تھی، مہرما کی توجہ کرتے ہوئے پوچھا، مہرو، میں نہیں، وہ جب سے آیا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور تمہیں پتا ہے میں ایسے ہی کسی کے آتے جاتے آوارہ لڑکوں کو نہیں تاڑتی۔ اور مہرو، آج تم پلیز کر دو، کل میں پکا کر دوں گی۔ صوفیہ نے پہلے آنکھیں کو پھیلا دیا، جبکہ آخری بات اس نے معصومیت سے کہی۔
ٹھیک ہے، اگلے 2 دن تم صاف کر دینا۔ مہرو نے بھی اپنا منہ پھیلا کر کہا۔ تھینکس مہرو، صوفیہ نے اس سے پلے ہوئے گال کھینچے تھے۔ کوئی بات نہیں، اب اگلے 2 دن تم کر دو۔ مہرو نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور ٹیبل صاف کرنے کے لیے کپڑا اٹھایا۔ ٹیبل صاف کرنے چل دی۔ مہرو جیسے ہی میز صاف کرنے لگی تو ان 4 لوگوں میں سے ایک آدمی نے نیوی بلو ارمانی کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مہرو کی نظریں اس پر گئی تو مہرو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر ایک پل کے لیے ڈر گئی۔ کتنی وحشت تھی اس کی نظروں میں۔ سب سے زیادہ ڈر اس آدمی سے لگا۔ اس کی آنکھوں کے 2 رنگ تھے اور ان آنکھوں میں دل دہلانے والی سرد پن، اور اس کی بائیں آنکھوں کے اوپر ایک کٹ لگا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو اور وحشت زدہ بنا رہا تھا۔ وہ شخص مسلسل اپنا پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا جیسے اپنے غصے پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس شخص کو اپنے طرف دیکھتا پاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں پھر بھی نہ اس آدمی سے ہٹائیں۔ اس شخص نے مہر ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے پینٹ میں سے گن نکال کر سامنے والے کے شخص کے دل پہ گولی ماری۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ آدمی زمین پر گرا اور اس آدمی کا خون زمین پر پھیلنے لگا اور کیفے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صوفیہ کی چیخ گونگی۔ مہر ماں اس کی آنکھوں میں اس آدمی نے دیکھتے ہوئے گولی ماری۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا اور اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس شخص نے اپنے ساتھ والے 2 آدمیوں کو ان دونوں مہر ماں اور صوفیہ کو پکڑنے اور ساتھ لے جانے کو کہا۔ مہر ماں اور صوفیہ جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو باہر کی طرف بھاگنے کا سوچا۔ شاید وہ شخص اس کا ارادہ جان چکا تھا، اس لیے شیشے کے کاؤنٹر پر گولی چلا دی، اور وہ جو بھاگنے کا سوچ رہی تھی گولی کی آواز سن کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ زم خان، وہ